نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم آگے نہ بڑھو اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر، اور نہ تم زور سے بولو اس کے لیے بات کرنے میں جیسا کہ تمہارا باز کے لیے زور سے بولتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں تمہارے سارے اعمال اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ سورہ الحجرات یہ مدنی صورتوں میں سے ہے اور اس کی کل 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سے پہلے سورہ فتح گزری اور اس سے پہلے سورہ محمد گزری ہے۔ دونوں صورتوں میں کافروں کے ساتھ جہاد کا ذکر تھا۔ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جہاد بالکفار یعنی کافروں سے جہاد کرنا، ایک ہے جہاد بالنفس یعنی اپنے آپ سے جہاد کرنا۔ زیادہ تر اس صورت کا جو مضمون ہے وہ جہاد بالنفس کے ساتھ ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرو، دوسروں کے پیچھے بھی پڑنا ہے لیکن اپنے نفس کا بھی مقابلہ کرو، یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ تو پہلی دونوں صورتوں میں کافروں کے ساتھ جہاد کا ذکر تھا اور اس میں نفس کی اصلاح کا ذکر ہے، اور خصوصاً ان آداب کا ذکر ہے جن کا معاشرت سے تعلق ہے۔ یہ صورت جب نازل ہوئی تو کوئی واقعہ بھی پیش آیا جس کو شان نزول یا سبب نزول کہتے ہیں۔ ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک قبیلہ آیا ہوا تھا بنو تمیم۔ بنو تمیم قبیلے کا سردار کون ہوگا، یہ بات زیر غور تھی اور زیر بحث تھی۔ قبیلے کا سردار منتخب کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ ارشاد نہیں فرمایا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس والوں میں سے کسی سے رائے لی ہے کہ تم بتاؤ کہ سردار کس کو بنانا چاہیے۔ اب ادب کا کیا تقاضا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہی تھا کہ جب تک آپ خود نہ بولیں یا آپ کسی سے مشورہ نہ لیں اس وقت تک کسی کو بولنا نہیں چاہیے۔ اور دونوں بڑے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں موجود تھے، اور بغیر اجازت کا انتظار نہ کیا دونوں حضرات نے اور بول پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کر دی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو قعقاع بن معبد آدمی نام ہے اس کو سردار بنا دیا جائے اس قبیلے کا۔
قبائل کے سردار ہوتے تھے، ہر قبیلے کا ایک بڑا آدمی ہوتا تھا سردار، اس کو سردار بنایا جائے۔ قعقاع بن معبد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اقرع بن حابس کو بنایا جائے، یہ ایک دوسرے آدمی تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے بات کو پھر دوہرا دیا، نہیں قعقاع بن معبد کو بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں اقرع بن حابس کو بنایا جائے۔ وہ آواز بلند ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آواز بلند ہو گئی، دونوں حضرات کی آواز بلند ہو گئی۔ اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اکثر مشورہ لیا کرتے تھے، لیکن اس مجلس میں ان حضرات نے مشورے لینے کا انتظار نہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار سے پہلے ہی دونوں حضرات بول پڑے، ایک نے کہا اس کو بنایا جائے، دوسرے نے کہا اس کو بنایا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کچھ نہیں فرمایا کہ آیت نازل ہوئی ان دونوں حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھانے کے لیے۔ اگرچہ تمہاری بے تکلفی اور رشتہ داری ہے، دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، لیکن جتنا بھی نبی سے تعلق ہو، نبی کا ادب بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم آگے نہ بڑھو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، آگے نہ بڑھو جب تک وہ خود نہ پوچھیں تم سے، تم نہ بولو۔ انہوں نے تو پوچھا نہیں ہے اور تم دونوں بول پڑے ہو، تمہیں نہیں بولنا چاہیے، آئندہ کے لیے احتیاط کرنا۔ میرے نبی کا ادب جو ہے وہ یہی ہے، جب وہ موجود ہوں تو یا وہ بولیں یا وہ بولے جس کو وہ بلوائیں کہ جناب تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تو وہ بولیں۔ میرے نبی کا ادب یہ ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر اللہ نے کہا اس حکم میں واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ان حضرات سے کوئی بہت بڑا جرم بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا ہوا ہو، لیکن اللہ کی طرف سے نبی کے ادب کے بارے میں کتنی سخت آیت آئی ہے کہ تم بڑے حضرات کو بھی انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے بڑے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان حضرات کا مقام قرآن اور حدیث میں اللہ نے کتنا بیان کیا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی وہ کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی ایک مرتبہ چل رہے تھے، حضرت صدیق اکبر پیچھے تھے، وہ آگے آگے چل رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے آدمی کے آگے چل رہے ہو کہ دنیا آخرت میں تم سے بہتر ہے، دنیا میں بھی بہتر ہے، آخرت میں بھی تم سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سورج جو ہے کسی ایسے افضل آدمی پر نہیں طلوع ہوا جو حضرت صدیق اکبر سے زیادہ افضل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ان حضرات کا بڑا اونچا رتبہ ہے، لیکن اس موقع پر فرمایا تم دونوں کو بھی انتظار کرنا چاہیے تھا، میرے نبی کی بات سنتے یا میرا نبی مشورہ لیتا تو پھر بولتے۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ہمیں ہر چیز میں اس آیت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کیا حرج ہے کہ بیماری لگی ہوئی ہے، کیا حرج ہے، کیا ہو جائے گا، پھر بڑھا دیتے ہیں کام کو ہم۔ یہ جو ایک بیماری لگی ہوئی ہے نا، حرج کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ صبح کے جو فرض ہیں یہ ان کی ہیں 2 رکعتیں، اگر 4 پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ پھر ظہر کے 4 فرض ہیں، اگر ہم 8 پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ مغرب کی 3 ساری امت نے پڑھے ہیں، اگر ہم 6 پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟
ہیں جی عشاء کے 4 فرض ہیں، یہ فرض تو 4 ہی ہیں نا جی، باقی تو سنتیں ہیں، واجبات ہیں، نفل ہیں، وہ تو علیحدہ نماز ہے نا جی، لیکن ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن فرضوں کی بات کر رہا ہوں، فرض تو 4 ہی ہیں، تو اگر ہم 8 پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ یہ کیا حرج نے آ کر دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ یہ اللہ اور اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے والی بات ہے، اللہ اور اللہ کے نبی نے حد قائم کر دی ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آگے کتنے بڑھ چکے ہیں اور دین کا حلیہ کتنا بگاڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی برداشت نہیں کر رہے کہ میرے نبی کے بولنے سے پہلے کوئی بولے، تو میرے نبی نے جو دین کامل اور مکمل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور اعلان کر دیا، کیا اس میں اضافے کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات نہیں ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی صحابی نے وہ کام نہیں کیا جو اس مہینے میں ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اور برملا کہتا ہوں۔ کیا 1400 سال پہلے والے صحابہ کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ آ گئے تو یہ نئی طریقے اور نکالنے والی قومیں، اور انہوں نے اظہار محبت میں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ کا نبی تو وہ ہے کہ اللہ خود اپنے نبی سے محبت فرماتے ہیں، لیکن کبھی کہیں نہیں فرمایا کہ تم ایسا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ معیار ہیں، جیسے انہوں نے محبت کی ہمیں ویسے محبت کرنی چاہیے۔ اب ہماری خوشی ہے، ہماری غمی ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی موقع ہو ہمارا ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے اس آیت کو۔ آج آپ نے سارا دن یہ جب فارغ وقت ہو یہی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ ایک آج ہمارا مراقبہ ہے، آج ہمارا ورد ہے، کوئی کام ہو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ آپ خود بتائیں جی، اگر ہم صبح کے میں چار رکعتیں میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو، فرض نماز 4 رکعتیں پڑھا دیتا ہوں، اور چاروں میں لمبی لمبی قرات بھی کر دیتا ہوں، 4 سورتیں پڑھ دیتا ہوں، تو میں نے کیا آپ کو 2 رکعت جو زیادہ پڑھائی ہیں، پڑھائی تو میں نے نماز ہے، اور پڑھائی تو میں نے قرآن کی صورتیں ہیں، آپ کو سنائی تو وہ ہیں۔ آپ میرے ساتھ مخالفت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیوں کریں گے آپ مخالفت؟ کہ آپ کا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے کیوں بڑھے آدمی؟ یہ انسان کی جرت ہی کیا ہے؟ سارا جہان اللہ کا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعارف کروایا ہے اللہ کا، کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو۔ باقی آواز کا مسئلہ، اور قرآن کریم میں آواز کا مسئلہ بھی آ گیا۔ آواز دونوں کی ہو گئی تھی بلند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ بیٹھے ہیں، تو اللہ نے کہا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم۔ یہ آیت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے ساتھ لکھ دی ہے انہوں نے۔ روضہ رسول پر بھی جا کر، آج بھی جا کر آواز کو بلند نہیں کرنا، اونچی اونچی نعتیں وہاں نہیں پڑھنی، وہاں دھیما دھیما درود شریف پڑھنا ہے ادب کے ساتھ، یہ کام کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ آگے بھی دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ دونوں جملوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ تم زور سے کہو ان کے لیے بات، جیسا کہ تمہارا باز کے لیے زور سے بات کہتا ہے، ایسے نہ کہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ ذرا دونوں جملوں میں فرق سنیں آپ حضرات، دیکھیں جی، ایک ہے نبی سے براہ راست بات کرنا، اس میں فرمایا لا تجہروا لہ بالقول، ایسے اونچی اونچی بے تکلف والی باتیں نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے کرتے۔ اگر براہ راست بات نبی سے خطاب کر کے کرنی ہو تو یہ ہے ولا تجہروا لہ
بے تکلفی نہ ہو، ادب احترام ہو، اپنا دھیما پن ہو نبی کے سامنے۔ اور اگر نبی مجلس میں ہو اور آپس میں تم بات کر رہے ہو تو تمہاری آوازوں کو بھی نبی کی آواز پر بلند نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ تم نبی کو خطاب کر کے بات نہ کر رہے ہو تب بھی یہ ہے کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں فرمایا اونچی نہ بولو نبی کے سامنے۔ ایک یہ کہ براہ راست خطاب کر کے کوئی بات کرنی ہو، جس طرح ہم کہتے ہیں اے فلانیا یہ کام کر رہے ہیں آپ فلانیا، فرمایا ایسے بے تکلف ہو کر میرے نبی سے بات نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اللہ نے دھمکی بھی دے دی ہے وہ جو شرک پر دی ہے۔ شرک کے بارے میں 24ویں پارے میں اللہ نے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کیا تیرے سارے اعمال میں ضائع کر کے رکھ دوں گا۔ تو اللہ نے شرک پر سارے اعمال کو ضائع کرنے کا یہ کہا ہے، اور ادھر یہ کہا ہے جیسے مجھے شرک ناپسند ہے ویسے ہی مجھے میرے نبی کی بے ادبی بھی ناپسند ہے۔ میرے نبی کی کوئی بے ادبی کرے گا تو زندگی بھر کے اس کے اعمال سارے کے سارے میں ضائع کر کے رکھ دوں گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ نماز پڑھی جی، سردیوں میں وضو کیا اور روزے رکھے گرمیوں میں، جی بے ادبی کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اصل ہے دل میں احترام ہے جی، اور دل میں احترام وہ جی آدمی کو کامیاب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حق ہیں، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یہ کام مشکل ہے، اطاعت والا کام مشکل ہے۔ تو یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے آداب ہیں۔ آگے پھر دونوں حضرات نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا، آوازوں کو آہستہ کر لیا دونوں حضرات ان آیات کے سننے کے بعد۔ جب آہستہ کیا تو اللہ نے تعریف میں اگلی آیات نازل کر دی جن کو ہم انشاءاللہ العزیز دوسرے درس میں پڑھیں گے۔ دونوں حضرات کی آواز اتنی پست ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز حضرت صدیق اکبر کی آواز سے بھی اونچی تھی، یعنی ویسے بولنے میں بھی اونچی تھی حضرت کی، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے آتے تھے آپ کو کہنا پڑتا تھا اے عمر ذرا دوبارہ بات کرو، اتنی آواز ایسا کر لی۔ حضرات ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو نبی کی مجلس میں آواز اونچی ہو اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اور ادھر تو پاکستان میں تو ہیں بھی صحیح اور آواز بھی اونچی ہے، نبی ہر جگہ بھی موجود ہے، عقیدہ بھی یہ ہے اور آواز بھی اونچی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے۔ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ ہر جگہ نبی موجود ہے، آواز بھی اونچی ہے۔ بھی اگر نبی موجود ہو مجلس میں تم کرسی پہ بیٹھ سکو گے؟ اگر نبی مجلس میں موجود ہو یہ مسجد تم مصلی پہ چڑھ سکو گے؟ اگر نبی موجود ہو مجلس میں تو کیا یہ تم ٹھاٹ باٹ سے یہ گفتگو کر سکو گے؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ عقیدہ تم رکھتے ہو، حالانکہ عقیدہ یہ ہے اسلام کا کہ ہر جگہ اگر کوئی ذات موجود ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات موجود ہے، اگر تم وہ عقیدہ رکھنے والے ہو تو کم از کم اونچی اونچی تقریریں تو نہ کیا کرو، پھر سپیکر پر تو نہ بولا کرو، تم ہمارے نبی کو تکلیف تو نہ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔